بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف التوقع واللامات وحروف الزیادہ۔ حروف کی مباحث میں آخری بحث شروع ہو رہی ہے اور اس پر باب الحرف مکمل ہو جائے گا۔ حرف توقع کون سا حرف توقع ہے، یہ کیا معنی دیتا ہے، کس پر داخل ہوتا ہے۔ لامات، یہ جو لام ہیں اس لام کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کیا معنی دیتا ہے۔ ہر جگہ لام ایک معنی میں نہیں ہوتی، اس کی انواع و اقسام ہیں۔ اسی طرح حروف زیادہ، یہ بھی کئی دفعہ ساری باتیں تقریباً آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، شواہد ان کے گزرے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس کو علیحدہ سے حروف کو بیان کر رہے ہیں۔ مثالیں تقریباً سب کی آپ مختلف مقامات پر پڑھ چکے ہیں کہ کون کون سے ایسے حروف ہیں کہ جو حروف زائد کہلاتے ہیں۔ زائد کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقط تاکید کا معنی دیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عمل بھی نہیں کرتے اور کوئی اور معنی بھی وہ نہیں دیتے، صرف تاکید کے لیے متکلم ان کو استعمال کرتا ہے۔ بالکل آسان ہے، تھوڑا سا اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ۔ حرف توقع قد دو قسم کا ہے، انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں۔ قد حرفیہ اور قد اسمیہ۔ پہلے شروع فرما رہے ہیں اس قد کو جو قد حرفیہ ہے، جو حرف ہے۔ آگے انشاءاللہ آئے گی دوسری قسم کی، کبھی اسم بھی ہوتا ہے۔ قد حرف توقع، قد حرف توقع ہے۔ يدخل علی الماضی، یہ ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے، یہ مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، ٹھیک۔ فَيُفِيدُ التحقیق وَيُقَرِّبُ زَمَانَهُ مِنَ الْحَالِ۔ توجہ میری جان، قد جب فعل ماضی پر داخل ہو تو یہ کیا کرتا ہے؟ مفید تحقیق، یعنی یہ سمجھاتا ہے کہ یہ فعل محقق ہو چکا ہے، انجام پا چکا ہے، خارج میں ہو چکا ہے، اور ہوا بھی ماضی قریب میں ہے، یعنی کوئی پرانی بات نہیں ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا بس ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے کہ یہ کام ہو گیا۔ یعنی ماضی اگر خالی ماضی ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا ضربہ، اس نے مارا زمانے گزشتہ میں، ممکن ہے سال پہلے مارا ہو، ممکن ہے 2 سال پہلے مارا ہو، لیکن جب کہیں گے قد ضربہ تو اس کا ترجمہ اس نے ابھی مارا، یعنی تھوڑی دیر پہلے، ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر مضارع پر داخل ہو تو اس وقت پھر یہ اور معنی وہ کیا؟ تقلیل، جس کو ہم کہتے ہیں کبھی کبھار، کم ایسا ہے، قلیل، تھوڑا ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ قد حرف توقع، قد حرفیہ کی بات ہے۔ يدخل علی الماضی، جو ماضی پر داخل ہوتا ہے۔ فیفید التحقیق، جو مفید تحقیق ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ بتاتا ہے کہ یہ فعل جس پر میں داخل ہوا ہوں یہ محقق ہو چکا ہے، انجام پا چکا ہے۔ وَيُقَرِّبُ زَمَانَهُ مِنَ الْحَالِ، اور اس فعل کے زمانہ کو حال کے قریب کرتا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ماضی قریب، پرانی بات نہیں ہے، بس ابھی تازہ بات ہے۔ قد شفع العلیل، اب شفع پر قد داخل ہو گیا، اب اس نے یہ کہا کہ مریض شفا پا چکا ہے، کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ قد شفع، بس ابھی تھوڑی دیر پہلے، یعنی ابھی مریض کو شفا مل گئی ہے، شفع کا معنی بھی کریں، ٹھیک ہو گیا۔ علی المضارع، یہ داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر بھی۔ فَيُفِيدُ التَّقْلِيلَ، جب مضارع پر داخل ہوگا مفید تقلیل، یعنی کم ایسا ہے، تھوڑا ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار، یہ جو قلت کے معنی ہوتے ہیں۔ جیسے قَدْ يَنْجَحَ الْكَسْلَانِ، اب یہ کسلان کہتے ہیں سست آدمی کو،
یعنی قلیل ایسا ہے کہ سست تنبل آدمی بھی کامیاب ہو جائیں، یعنی ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ تو بڑا سستا، پتہ نہیں کہاں سے تکا لگ گیا اور وہ امتحان میں مثلاً پاس ہو گیا، جج جا ٹھیک ہو گیا، ختم۔ فوائد ہو پوری توجہ۔ کچھ شرائط ہیں کہ یہ قد ہر ماضی اور ہر مضارع پر داخل نہیں ہوتا۔ قد جس پر داخل ہوتا ہے اس کی، یعنی مدخول قد کی، جس فعل پر داخل ہوتا ہے اس کی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ فعل خبری ہو، انشائی نہ ہو۔ انشائی ہے جیسے امر و نہی، یہ انشائی کہلاتے ہیں۔ نمبر 2 المتصرف، فعل متصرف ہو، جامد نہ ہو جیسے لیسا وغیرہ ہیں۔ نمبر 3 مثبت ہو، منفی نہ ہو۔ نمبر 4 کوئی ناصب اور جازم بھی اس پر داخل نہ ہو۔ نمبر 5 اس پر سین یا صوفہ بھی داخل نہ ہو۔ یہ 5 شرائط ہیں اس فعل میں جس میں ہوں گی اس پر قد داخل ہوگا، اگر یہ نہیں ہوں گی تو اس پر قد لگانا درست نہیں، بالکل آسان۔ قد تختص بالفعل الخبری، قد مختص فعل خبری کے ساتھ، کیا مطلب؟ یعنی جو افعال خبریہ ہوتے ہیں ان پر داخل ہوتا ہے، جیسے ماضی مضارع وغیرہ، انشائیہ پر نہ، جیسے امر و نہی وغیرہ ہے۔ المتصرف، دوسری ہے کہ وہ فعل متصرف ہو یعنی جامد نہ ہو، جیسے لیسا ہو گیا مثلا۔ المثبت، کہ وہ مثبت ہو، منفی نہ ہو۔ المجرد من الناصب والجازم، اس پر ناصب یعنی کوئی وہ حروف جو فعل کو نصب دیتے ہیں وہ بھی داخل نہ ہوں، جو جازم دیتے ہیں وہ بھی نہ ہوں۔ وحرفی تنفیس و تصویف، تنفیس سے مراد سین، تصویف سے مراد صوفہ، اور 2 حرف یعنی سین اور صوفہ سے بھی خالی ہو، وہ بھی نہ ہوں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس پر قد داخل ہوتا ہے، لہذا فلا یقال، یوں کہنا غلط ہے۔ کس طرح؟ قد لیس زید قائما، کہنا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ لیسا جامد بھی ہے اور نفی کا معنی دیتا ہے، لہذا اس پر قد لگانا درست نہیں۔ قد لم یکم، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ چونکہ لم یکل مثبت نہیں، منفی ہے، اس پر قد نہیں لگا سکتے۔ قد سیقوم، یہ نہیں کہہ سکتے، غلط ہے کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقوم پر سین داخل ہے، اور جس فعل پر سین داخل ہے اس پر قد داخل نہیں ہوتا۔ قد سوف یقوم، یہ کہنا غلط ہے۔ کیوں؟ یقوم پر سوف داخل ہے، اور سوف داخل ہو تو اس پر قد نہیں آتا، ٹھیک ہو گیا ختم۔ دوسرا فائدہ فرماتے ہیں تفید قد ایضاً التوقع، قد کے 2 معنی تو ہو گئے کہ تحقق کے فعل پر داد کرتا ہے، تقلیل کا معنی دیتا ہے۔ ایک اور معنی کہ جس کی وجہ سے اس قد کو حرف توقع کہا گیا ہے وہ ہے بسا اوقات توقع کا معنی دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگلا بندہ کسی شے کے انتظار میں ہے، امید میں ہے، توقع میں ہے، ہم قد کے ذریعے اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ جس شے کی انتظار اور امید میں ہیں وہ ہو چکا، اس چیز کو کہا جاتا ہے حرف توقع۔ تفید قد ایضاً التوقع، کیسے؟ فیقال لمن ينتظر خروج زید، کہ ایک شخص زید کے نکلنے کی انتظار کر رہا تھا، اور اگر آپ اس کو کہتے ہیں قد خرجا، مطلب خروج متحقق ہو چکا، کہ یہ کام ہو گیا، وہ نکل گیا۔ جیسے آپ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، یعنی لوگ انتظار میں ہیں کہ جماعت کب کھڑی ہوگی، آپ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، کہ نماز قائم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یا قد یخرج زید، کہ زید ابھی نکل گیا۔
وَتُفِيدُ التَّكْثِير، بس اوقات مفید کثرت ہے، یعنی زیادتی کا معنی دیتا ہے۔ قد اشہد الغارۃ الشعوا، غارہ یعنی غارت گر، الشعوا یعنی گھوڑے، اشہدہ یعنی احضرہ۔ قد اشہرہ، یہاں قد آیا تو یہاں احضرہ کو کثرت کے معنی لگے، بہت زیادہ غارت گر گھوڑے اس نے حاضر کیے، شوا یعنی گھوڑے، غارہ یعنی غارت گر۔ قد اب چونکہ اشہدہ پر قد آ گیا تو یہ کثرت کا معنی دے گا کہ بہت سارے غارت گر گھوڑے اس نے حاضر کیے، یہ معنی کریں گے، ٹھیک۔ تیسرا فائدہ میں یہ سمجھاتے ہیں کہ قد مع الفعل بعدہا، کہ قد جس فعل پر داخل ہوتا ہے چاہے وہ ماضی پر ہو یا مضارع پر ہو، قد اپنے فعل کے ساتھ، قل جزء منہ، وہ اس فعل کی جز کی مانند ہے، فلا تعمل فیہ، وہ اس میں کوئی عمل نہیں کرتا، ظاہر جب اس کی جز ہے تو جز تو کل میں عمل نہیں کرتی، غیر عمل کرتا ہے، ما اختصاصھا بہ، جبکہ وہ اس فعل کے ساتھ مختص ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، وہ چاہے ماضی ہو چاہے مضارع۔ ولا تفصل عنہ، قد اپنے فعل سے جدا بھی نہیں ہوتا کہ قد اور فعل کے درمیان کوئی اور شے فاصل بن کے آ جائے، نہ، الا القسم، ہاں سوائے قسم کے، قسم آ سکتی ہے، جیسے قد واللہ احسنتا، قسم نہ ہوتی تو ہم کہتے قد احسنتا، لیکن واللہ جو قسم ہے لہذا قسم کا فاصلہ درمیان میں آ جائے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تاتی قد، میں نے ابتدا میں کہا کہ قد دو قسم کا ہے، قد حرفیہ اور قد اسمیہ، یہ دوسری قسم ہے۔ تاتی قد اسم فعل، بسا اوقات یہ قد حرف نہیں ہوتا بلکہ اسم فعل ہوتا ہے، یعنی ایسا اس کہتے ہیں قد اسمیہ، جو ہوتا تو اسم ہے، معنی فعل کا دیتا ہے، کبھی یکفی کا معنی دیتا ہے اور کبھی قسم۔ مثلا قد تاتی قد اسم فعل، بسا اوقات قد اسم فعل آتا ہے یعنی قد اسمیہ ہوتا ہے لیکن بمعنی یکفی، لیکن اس وقت بمعنی یکفی فعل کے ہوگا، جیسے قد زیدن درہمن، یعنی یکفی زیدن درہمن، زیدن مفعول مقدم اور درہمن فاعل مؤخر۔ وتاتی مرادفتاً لحسب، اور قد اسمیہ بس اوقات مرادف ہم معنی حسب ہوتا ہے، حسب مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، جیسے قد زیدن درہمن، یعنی حسب زیدن درہمن اس معنی میں آتا ہے، قد نی درہمن یعنی حسبنی درہمن، ٹھیک ہو گیا، بالکل آسان، ختم۔ حرف توقع قد تھا، قد کس پر داخل ہوتا ہے، کیا معنی دیتا ہے، اس کی بحث مکمل ہوگی، بالکل آسان ہے، اس لیے ہمیں زیادہ وقت نہیں لگ رہا۔ اب ہم آ جاتے ہیں لامات میں کہ لام کی کتنی قسمیں ہیں، فرماتے ہیں دو، کبھی لام مکسورہ ہوگی، لے یوں پڑھیں گے، اور کبھی یہ مفتوحہ ہوگی، اس کو لا پڑھیں گے، دو قسمیں ہو گئیں، لے لا، جیسے ہم کہتے ہیں لے یضرب، اور کبھی کہتے ہیں لا افعلن، یعنی مکسور بس اوقات مفتوح، بالکل آسان۔ اللام المکسورۃ، یعنی پہلے مرلے پر لام دو قسم کی ہوتی ہے، کبھی مکسور کبھی مفتوح، پھر جو لام مکسورہ ہے اس کی دو قسمیں، لام الجر جو اسم پر داخل ہوتی ہے، لے زیدن، لے باکرن، لے علی، لام الجر، وَيَنْدَرَجُ فِيهَا، اسی طرح فرماتے ہیں لام وَيَنْدَرَجُ فِيهَا لام وَقَے وَلام اور لے قے جو قے پر ہوتی ہے، اور لام جہاد، ٹھیک ہے جی، لام جہود، یہ ساری ہم نے وہاں پڑھی۔ اور دوسری جو لام مکسورہ ہے وہ ہے لام الامر، ٹھیک ہے جی، لیتا ہے مسئلہ۔ لام مفتوحہ چار قسم کی ہوتی ہے، لام جواب القسم، جو جواب قسم ہے، تاللہ لأکیدن، اب یہاں پر لام مفتوح ہے، تاللہ قسم کے جواب میں ہے۔ والموتع للقسم، لام موتع للقسم اور جواب قسم میں فرق ہے، موتع للقسم اس لام کو کہتے ہیں جو خود ادوات شرط پر داخل ہوتی ہے، جیسے لئن
ترکتنی، لیکن جواب قسم وہ ہوتی ہے کہ جو خود حرف شرط پر نہیں بلکہ جواب قسم پر داخل ہوتی ہے. آسان. جواب لو ولولا، لو اور لولا کے جواب میں یہ ساری مثالیں پیچھے پڑی ہیں. لو کا موعد لقمت، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا مثلا. لام ابتدا یعنی جو مبتدا پر داخل ہوتی ہے ابتداء کلام میں، لا یوسف نبی، یوسف نبی اصل جملہ ہے، لام اس پر آ گئی تاکید کے لیے، یعنی مضمون کلام کی تاکید کر رہا ہے کہ نبوت یوسف کی تاکید. لام ان یعنی خبر انا کی خبر پر جو لام آتی ہے وہ بھی لام مفتوح ہوتی ہے. ان یوسفا لنبی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہاں نبی انا کی خبر تھی، لنبی. ٹھیک ہو گیا جی، آسان. سارا پڑھ لیتے ہیں چونکہ اس میں کوئی گہرائی والی باتیں تو ہیں نہیں، سیدھی سیدھی چیزیں اور تقریباً اکثر پڑھی ہوئی ہیں. تیسری چیز اس میں وہ ہیں حروف زیادہ. 6 حرف ہیں جو زائد کا مطلب وہ عمل کوئی نہیں کرتے. پھر زیادتی کا مطلب یہ کئی دفعہ گزارش کیے کہ الزیادۃ للتاکید، وہ فقط مضمون جملہ کی یا مطلب کی تاکید کے لیے آتے ہیں، کسی بات کی تاکید کرنے کے لیے کسی حرف کو زائد کیا جاتا ہے. احرف الزیادت ستۃ، حروف زیادت 6. اب یہ سارے لکھنے والے ہیں، زبانی یاد کرنے والے ہیں. حروف زیادہ کتنے ہیں جی؟ 6 ہیں. ان ما لا من با. ٹھیک ہو گئے. اب آگے ان کی تفصیل ہے بالکل آسان سی کہ ان کہاں زائد ہوگا، ان کہاں زائد ہوگا، ما کہاں زائد ہوگا، لا کہاں زائد ہوگا، من کہاں زائد ہوگا، با کہاں زائد ہوگا. بالکل آسان اور سیدھے سیدھے مطالعے فرماتے ہیں. ان تزاد بعد من نافیہ، ان مائے نافیہ کے بعد زائد لایا جاتا ہے، یعنی ایک مائے نافیہ ہے اس کے بعد ان زائدہ ہوتا ہے. جیسے طلبت زیداً، میں نے زید کو طلب کیا، تلاش کیا، بلایا. فما رأیتہ، اصل یہ جملہ ہے، اب ہم نے ما کے بعد ان زائد کیا. فما رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا نہیں. اب ان فقط تاکید کے لیے ہے کہ میں نے اس کو دیکھا نہیں. وبعد علی الاستفتاحیہ، اور ان علائے تنبیہیہ، یہ استفتاحیہ جو علی متوجہ اس کے معنی تنبیہ کے لیے آتا ہے اس کے بعد آتا ہے. جیسے علی، آگاہ رہو، متوجہ رہو، متنبہ رہو. ان سرا لیلی، اب یہاں ان زائد ہے، وہ فقط تاکید کا مطلب ہے. سرا لیلی، میری رات گزر گئی. فبت، او بات بھی تو رات گزارنا، یعنی میں نے صبح کی. کسیبن یا کئیبن، یعنی غمناک حالت میں، جبکہ میں دکھ میں تھا، غم میں تھا. ہمارا عمل شاید ہے کہ اللہ کے بعد جو ان ہے یہ ان کوئی عمل نہیں کر رہا، یہ فقط زائدہ ہے جو تاکید کے لیے ہے. دوسرا حرف زائد وہ ہے ان، تزاد قبل لو. ان لو کے بعد آتا ہے، لیکن ایسا لو المسبوقہ بالقسم کہ جس لو سے پہلے قسم ہو، یعنی قسم اور لو کے درمیان ان زائدہ کو لایا جاتا ہے. جیسے واللہ ان لو کمتا قمنو، اب واللہ قسم ہے، آگے لو ہے اور اس کے شرطیہ درمیان میں ان زائدہ ہے، یہ فقط تاکید کا مطلب ہے. وبعد لما الحینیہ، اور جو لما ہینیہ ہو، جو زمانے کے لیے آتا ہے، اس کے بعد بھی یہ ان ہوتا ہے زائد. جیسے لما ان حل الہلال، حل الہلال یعنی اور چاند کا اوپر آنا. ٹھیک ہے جی. لما یعنی جس وقت ہلال اوپر آیا، او پہلی کا چاند اوپر آیا. اب یہاں پر لما ہی نہیں ہے، وقت کو بیان کرے کہ جس وقت وہ آیا، ان زائدہ ہے. وَقَبْلًا لَن نافیہ، اور تیسرا مقام جہاں ان زائد ہوتا ہے وہ ہے لائے نافیہ سے پہلے. ما لنا ان لا نتوکل علی اللہ، کیا ہے ہمیں
اللہ پر توکل نہیں کرتے. ما لنا ان لا نتوکل. اب یہاں لا سے پہلے جو ان ہے یہ زائدہ ہے تاکید، مطلب کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے. دو ہو گئے. تیسرا حرف زائد ما. فرماتے ہیں ما تزاد بعد ان اذا کیفا متا اینا حیثو او الشرطیات. ان شرطیہ ایک، اذا شرطیہ دو، کیفا شرطیہ تین، متا شرطیہ چار، اینا شرطیہ پانچ، حیثو شرطیہ چھ، ایو شرطیہ سات. یہ 7 حرف جب شرطیہ ہوں، کسی اور معنی کے لیے نہ ہوں، چونکہ یہ بات ظرفیہ بھی ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں. جب یہ حروف شرطیہ ہوں تو ان کے بعد بھی ما زائد ہوتا ہے. ان 7 حروف کے بعد ما زائد ہے. شرط یہ ہے کہ جب یہ حروف شرطیہ ہوں، شرط کے معنی میں استعمال کر رہا ہوں. جیسے اذا ما جئتا جئنا. اب یہاں اذا شرطیہ تھا کہ اذا جئتا جئنا، جب تو آئے گا ہمیں. ٹھیک. اب یہاں پر ما زائدہ ہے اذا کے بعد. وبعد غیرہ و بینہ. اسی طرح غیرہ اور بینہ کے بعد بھی ما اضافہ ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے. ولا تبطل حکم الاضافہ. اور یہ وہ زائد ہے چونکہ فقط تاکید کا مطلب ہے، حالانکہ بینہ یا غیرہ تو مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں. فرماتے ہیں بے شک بینہ یا غیرہ کے بعد ما آ بھی جائے زائدہ، ان کا اضافت والا حکم اسی طرح برقرار رہتا ہے کہ وہ بینہ غیرہ اور اس کا ما بعد اسم آپس میں اسی طرح مضاف الیہ رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے آخذ اجرہ، اس نے اپنا اجر عوض مزدوری لے لی. من غیر تعب، اصل یہ جملہ ہے بغیر کسی زحمت کے، لیکن غیر کے بعد ما آ جائے. من غیر ما تعب. اب یہاں مائے زائدہ ہے، لیکن غیر اور تعب آپس میں مضاف الیہ ہیں، وہ حکم اضافت ختم نہیں ہوا. جالسا بین ما وعید، اصل ہے جالسا بین وعید و عمر، کو زید اور عمر کے درمیان بیٹھا. اب بینا کے بعد جو ما آ گیا ہے یہ ما زائدہ ہے، لیکن بین وعید و عمر اس طرح پڑھیں گے، ان کے اضافت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وَتُضَادُ عَيْدًا بَعْدَ رُبَّا. اسی طرح ما بسا اوقات ربا کے ما بھی، ربا کے بعد بھی زائد ہوتی ہے، جن ربا ما. والحروف المشبہ بالفعل، بسا اوقات حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ بھی یہ ما زائد ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. البتہ وہ ما کافہ ہوتی ہے انما، لیکن جب حروف مشبہ بالفعل پر یہ ما آئے گی فتقفها عن العمل، وہ ما کافہ کہلاتی ہے اور ان کو عمل سے روک دیتی ہے. وَتُزَادُ بَعْدَ ان، جو ان جارہ ہوتا ہے اس ان جارہ پر بھی بسا اوقات ما زائدہ ہوتی ہے. جیسے اما قلیل تندمون، یعنی اما سنتا ان ما اما. ٹھیک ہے جی. ان قریب تم پشمان ہوگے. وبعد کہ، اسی طرح ما بسا اوقات کہ کے بعد بھی زائدہ ہوتی ہے. جیسے تحدثتنی کئی ما اخافک، تو نے مجھے تحدید کی، دھمکایا. کہ ما اخافک، تاکہ میں تجھ سے خوف کروں. اب یہاں کہ کے بعد ما زائدہ ہے. اگلا حرف جو زائد ہے وہ ہے لا. بالکل آسان. فرماتے ہیں لا تزاد بعد واو العاطف. لا واو عاطفہ کے بعد زائد ہوتا ہے، لیکن وہ واو عاطفہ المسبوقۃ بنفی، کہ جس سے پہلے نفی کی جا چکی ہو. یعنی ایک جملہ منفیہ ہے اور وہ ایک چیز کی نفی کی گئی، اس نفی کے بعد ایک واو عاطفہ آ گئی، اس کے بعد اگر لا ہوگا تو وہ لا زائدہ ہوگا. بالکل آسان. ما جاء زید ولا علی، اصل میں تھا ما جاء زید و علی، نہیں آیا زید اور علی. اب یہاں واو عاطفہ ہے، اس سے پہلے ما جاء ما نافیہ ہے، اب واو عاطفہ کے بعد لا زائدہ ہے. ٹھیک ہے. وبعد عن المصدریہ، اسی طرح لا عن مصدریہ کے بعد بھی زائد ہوتا ہے. جیسے
ما مانا کا ان لا تسجدا، اب ما مانا کا ان لا تسجدا، اب ان مصدریہ ہے، یعنی ما مانا کا ان السجود، ان مصدریہ ہے نا، تو ان تسجدا ظاہر تعویل مصدر میں جائے گا، یہاں ان کے بعد بھی لا لائے زائد ہے۔ اگلا حرف جو زائد ہوتا ہے وہ ہے من، بالکل آسان، تضاد قبل ناخرۃ، من اس میں نکرہ سے پہلے زائد ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں نکرہ کہ مسبوقۃ بنفی، کہ اس سے پہلے یا حرف نفی ہو یا استفہام ہو، کہ ایک نکرہ کی نفی کی گئی ہے یا نکرہ کے بارے میں استفہام ہے، وہاں پر بھی من زائدہ ہوتا ہے۔ جیسے ما جاءنی من واحد، اب یہاں واحد نکرہ تھا، اس سے پہلے نفی تھی، ما جاءنی میرے پاس نہیں آیا کوئی ایک بھی، اب یہاں پر جو من واحد ہے یہ من زائد ہے۔ یا استفہام ہو نکرہ سے پہلے، حل جاءکا، اصل میں تھا احد، یعنی حل جاءکا من احد، کوئی ایک تیرے پاس آیا، یہاں پر چونکہ حل آ گیا تھا لہذا یہ من زائدہ ہے جو احد نکرہ سے پہلے۔ آخری حرف وہ ہے حرف با جو زائد ہوتا ہے، تضاد اما لتاکید النفی، با زائد ہوتا ہے یا نفی کی تاکید کے لیے، جیسے لیس اللہ بظلام للعبید، اب ظلام کا معنی مبالغہ کا نہیں کرنا، ہمارا غلط جائے گا کہ اللہ بڑا ظلم کرنے والا نہیں ہے، نعوذ باللہ چھوٹا کرنے والے نہ، بلکہ اسلام نفی کی تاکید کے لیے کہ لیس اللہ بظلام للعبید، کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی، یہ با اس لیسا کی تاکید کر دی۔ وَإِمَّا لِتَاكِيدِ الْإِيجَابِ، یا یہ با نفی کی بجائے ایجاب، یعنی جو کچھ ایجاب ہے جو مثبت ہے اس کی تاکید ہے، جیسے کفا باللہ شہیدا، گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اب یہاں پر با تاکید کر رہی ہے اللہ کے شہید ہونے کی۔ بحمداللہ تعالی یہاں تک آپ کا باب الحرف مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد ملحقات نحو ہیں، وہاں سے ہم جملے کی بات تھوڑی سی پڑھ لیں گے، چونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے کام کے ہیں، مبتلا بے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اگلے 2 درسوں میں مبادئ العربیہ حصہ نحو اس کو ختم کرنے میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔